السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یہ سورت بنی اسرائیل ہے اور یہ مکی صورت ہے. یہ مکی دور کے آخر کی یہ صورت ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کو بنی اسرائیل اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اس کو سورت اسراء بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اسراء و معراج کا ذکر ہے. اسراء کا ذکر اس صورت کے اندر ہے اور معراج کا ذکر صورت نجم وغیرہ کے اندر ہے، اور اشارتاً اس صورت کے اندر بھی معراج کا ذکر ہے. تو جی، کون پڑھیں گے جی؟ جی پڑھیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھے تاجر بھائی، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي باقی جس نے رات آپ کی فرقایا آواز عبدی آپ اپنے کی بند آواز کٹ رہی ہے، لیلم آواز کم آ رہی ہے. رات کو. شیخ میں ایک منٹ دیکھتا ہوں. شیخ صاحب ابھی آواز آ رہی ہے صحیح؟ ابھی تو صحیح آ رہی. الذی پاکیزگی اس کی جس نے اسرا لیل رات کو سفر کرایا اپنے بندے کو من المسجد الحرام مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تک الذي بارکنا حولہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت کی ہوئی ہے لنریہ من آیاتنا سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی آیات میں سے انہ السمیع البصیر بے شک وہ اللہ سننے کو یہ مکمل دیکھنے والا ہے. یہ عظیم الشان آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزے اور منفرد معجزے کی طرف کے بارے میں ہے. اس کو کہتے ہیں سفر اسراء و سفر معراج. ٹھیک ہے. اسراء کہتے ہیں لغوی اعتبار سے رات کے وقت چلنے کو. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے. اسراء جس کو رات کے وقت چلا، اسراء رات کے وقت چلنا، تو با کے ساتھ اس کو متعدی کیا گیا بعدی ہی. اللہ نے چلایا اپنے بندے کو لیلا من المسجد، ایک رات کے ایک حصے میں. لیلن، اب حالانکہ اسرا آ گیا تھا، لفظ رات کا معنی اس سے ادا ہو رہا تھا، لیکن لیلن لا کر اس کو مزید تاکید دی گئی. اور ساتھ پھر یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید ساری رات ہی یہ سفر جاری رہا. ایسا نہیں، بلکہ لیلن رات کے ایک حصے کے اندر. یہاں تنوین جو ہے یہ تنوین تقلیل کے لیے یا تبعیض کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی رات کے بعض حصے کے اندر. اب یہ بعض حصہ کتنا ہے اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہے کہ رات کا حصہ کتنا تھا. کچھ لوگ اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا رہے ہیں کہ اتنا کم حصہ تھا کہ اللہ نے وقت کو روک دیا. ایک دروازے کی اگر کنڈی ہل رہی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے واپس آنے کے بعد بھی ہل رہی تھی. ایسے بھی کچھ ہے. یہ بات بالکل بے دلیل اور بے بنیاد ہے. درست بات یہ ہے کہ رات کے ایک حصے کے اندر ہوا ہے، یعنی رات فجر سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی تھی.
اب کتنا پہلے آئے تھے، کتنی دیر لگائی ہے، کتنے گھنٹے تھے، اس کی تفصیل نہیں ہے، بس رات کا ایک حصہ ہے، پوری رات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اپنی قدرت اور اپنی تعریف سے آغاز کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معاملہ بہت بڑا تھا معراج کا، اسراء کا۔ اچھا، یہ تو ہے لغوی اعتبار سے اسراء، رات کے وقت چلنے کو۔ اب شرعن جو اصطلاحی طور پر اسراء کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا تھا اس کو اسراء کہتے ہیں، یعنی براق کے اوپر جو ایک جانور ہے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا جبریل امین کے معیت کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جا کر امامت کروائی سارے انبیاء کو، اور پھر اس کے بعد آسمانوں پر چڑھے، پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک گئے ہیں، وہ معراج کا سفر ہے، یعنی آسمان پر چڑھنا، یہ عروج سے ہے نا، عروج، عرج، بلندی کو کہتے ہیں، چڑھنے کو کہتے ہیں، تو معراج چڑھنے والا سفر، تو اسراء کہتے ہیں۔ تو اسراء و معراج اکٹھے ہیں۔ یہ اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روح مع الجسد ہوئی ہے، یعنی حقیقی معراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسراء اور معراج کا یہ سفر حقیقت پہ مبنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر یہ معراج نہیں ہوئی۔ بعض جو منکرین معراج ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر معراج ہوئی ہے، یہ بے حقیقت بات ہے اور بے دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زمین سے مفقود ہوا تھا، یعنی نبی زمین سے غائب ہوا تھا، اسی لیے اب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور جسم دونوں حالت یقظان، ٹھیک ہے، جاگنے کی حالت کے اندر، بیداری کی حالت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا ہے کہ اپنے پاس بلایا ہے، آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہے، اگر یہ محض خواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی شد و مد کے ساتھ اور اپنی تعریف اور قدرت کے اظہار کے ساتھ بیان نہ کرتا، کیونکہ خواب کے اندر تو بندہ جنت کی سیر کرتا ہی رہتا ہے، اور خواب کی تو کوئی اتنی بات نہیں ہوتی، اور خواب اسی لیے اگر خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا تھا تو کبھی بھی کوئی مشرکین مکہ کا کوئی بندہ انکار نہ کرتا، انہوں نے انکار اس پہ بنیاد پہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیداری کی حالت کے اندر یہ معراج کرنے کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے مانا ہے وہ صحابہ کرام تھے، اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ کفار تھے۔ اگر یہ صرف اس کا واقعہ ہوتا، خواب کا واقعہ ہوتا، تو کبھی بھی کفار مکہ مشرکین وہ انکار نہ کرتے، وہ کہتے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ انہوں نے اس کو بعید جانا اس لیے کہ بیداری کی حالت کے اندر یہ سفر کرنا رات کے حصے کے اندر ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تقریباً 40 راتوں کا سفر ہے، 1 مہینے 1.25 مہینے کا سفر ہے یہ، صرف اور صرف مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، فلسطین تک، یہ سفر صرف اور صرف 1 سے 1.5 مہینوں کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے تھے کہ آسمانوں کی سیر بھی میں نے کی ہے، تو کفار کے لیے جاننا بہت بعید تھا، یہ یقین کرنا بہت بعید تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے یہ یقین کرنا کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ جو رب تعالیٰ قدرتوں والا ہے، اختیارات والا ہے، اور معجزات دینے والا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر قادر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قصے کے اندر ساری سیر کروا دے، ٹھیک ہے۔ تو بعبدی ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بعبدی، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت عبودیت ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اور اللہ کے بندے تھے، اور عبدیت یہ سب سے بڑا تمغہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، اللہ اپنی عبدیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، اور پھر بعبدی ہی سے بھی یہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مال جسد جو ہے وہ ہوا ہے، معراج ہوا ہے، اسراء ہوا ہے، کیونکہ عبدیت کا لفظ صرف روح پر نہیں بولا جا سکتا،
یا خواب پر نہیں بولا جا سکتا۔ عبد کا لفظ روح مال جسد پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ٹھیک ہے۔ اب روایات کے اندر اس میں اس کے الفاظ میں اختلاف ہے، روایات صحیح بخاری وغیرہ کے اندر سب کتاب کے اندر روایت ہے، اور یہ متواتر روایتیں ہیں۔ کہیں کہیں لفظ کا اختلاف ہے، تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ روایات کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی راوی کو کبھی کوئی وہم ہوا ہو جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ جو اصل مضمون ہے اس کے اندر اختلاف کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راویوں کو کسی کو بھی وہم نہ ہوا ہو، ان میں تطبیق ممکن ہے۔ میں آپ کو ابھی انشاءاللہ ایک رسالہ بھیجوں گا جو تقریباً 40 سے 50 پیجز کا ہے، اس میں اسراء و معراج کے متعلق تمام کی تمام باتوں کا اور اس کے اوپر اٹھنے والے جتنے اعتراضات ہیں سب کا جواب آپ کو دلائل کے ساتھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، کہ ایک روایت میں آتا ہے حتیم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تھے، تو دونوں میں تطبیق دی گئی ہے ادھر۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی یہ بیت المقدس، اس میں ہے مسجد اقصی جس کو سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعمیر کروایا تھا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اب یہ برکت سے کیا مراد ہے؟ یہ زرخیزی بھی مراد ہے، زمین کی زرخیزی، وہاں بہت اچھی فصل ہوتی ہے، بڑے اللہ تعالیٰ نے وہاں نے قدرتی وسائل اور دیگر چیزیں دے رکھی ہیں۔ اور یہ برکت بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت آئے ہیں، تو ان کی دعوت وہاں بکثرت موجود ہے، دینداری وہاں موجود تھی، اور وہاں اللہ رب العزت کی توحید موجود تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ آتا رہا ہے، اس کو سرزمین انبیاء بھی کہتے ہیں، سرزمین انبیاء، ٹھیک ہے، ملک شام کو۔ حولہ، اس کے ارد گرد، لنوریہ من آیاتنا، اب یہ معراج یا اسراء اس لیے کروائی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھائے، اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب نشانیاں جنت کی بھی، جہنم کی بھی، درمیان کی بھی، ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں، جس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی ہمیں جو تحفہ ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نمازوں کا ہے۔ 50 نمازوں کا ملا تھا جو یکے بعد دیگرے 5 رہ گئی۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا اور بصیر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرنے کے بعد، اسراء کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا یہ اپنی 2 صفتوں کا ذکر کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ روح مال جسد حقیقی ہے۔ اچھا، اسراء کے بارے میں یا معراج کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا شیخ کہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جی، شیخ مطلب ابھی آپ نے کہا کہ الذی بارکنا ہو، یعنی کہ اس زمین میں برکت، شام کی زمین میں برکت، تو کیا یہ شام کی زمین تھی؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ تو فلسطین میں نہیں، شیخ مطلب کیا یہ پہلے اسی کا حصہ تھا شام کا؟ جی، یہ شام، آپ یہ جغرافیہ کی طرح دیکھیے گا کہ شام سے مراد پہلے والا شام ہی ہے یا ابھی جو شام موجود ہے وہ والا شام مراد ہے؟ یہ ذرا پہلے جغرافیہ سے دیکھیے گا، تو اس کے بعد اس کی تعیین ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شام جو ہے یہ پہلے جو شام سرزمین ہوتی تھی، ابھی وہ شام وہ والا
یا اس کے اندر توسیع ہو چکی ہے، یا پھر وہ والا شام مراد نہیں ہے؟ جی، اصل میں آگے ایک بات رہ گئی تھی کہ جو معراج کس دن کس تاریخ کو ہوئی، تو اس تاریخ کے اندر کوئی معتمد علیہ روایت نہیں ہے جس کے اس کی تعیین ہو سکے کہ کس تاریخ کو، کس رات کو، کس دن کو ہوئی ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ تو یہ بات محتاج دلیل ہے، کوئی بھی اس پر صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، مکی زندگی کے اندر آخر میں ہوئی ہے، یہ معلوم نہیں ہے کس مہینے یا کس تاریخ کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بنیاد پر پھر بعض لوگوں نے 27 رجب کو نماز بھی گھڑ رکھی ہے، نماز معراج، یہ بھی بے دلیل ہے۔ اس سفر معراج کی رات کی کوئی بھی، یا 27 رجب کی رات کی کوئی بھی خاص عبادت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور نہیں۔ جی، کوئی اور سوال اس والے سے؟ جی، آگے پڑھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآتینا موسى الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ تم میرے علاوہ کسی کو وکیل، یعنی کارساز۔ یہاں بنی اسرائیل کے جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی طرف ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی تھی۔ کتاب مراد ان کی تورات ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات بھی دی گئی تھی اور کچھ صحائف بھی دیے گئے تھے۔ صحائف الگ ہیں اور کتاب تورات الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ اعلیٰ کے آخر کے اندر فرمایا نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحیفے بھی دیے گئے اور کتاب بھی دی گئی۔ ہم نے انہیں کتاب دی ہے اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مکمل ان کے لیے رہنمائی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اپنا رہنما نہ مانا بلکہ اپنی من مرضیاں کی، جس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر بے شمار اپنے عذابات ان کو دیے ہیں، اور پھر معافی بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معافی مانگ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر، بڑے موقع دیے ہیں ان کو، بڑے چانس دیے ہیں۔ اللہ نے حالانکہ ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے تمہیں تمام کائنات پر فضیلت بخشی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کا پاس نہیں رکھا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس میں بنیادی مضمون کیا تھا اس کتاب کے اندر، کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، کسی کو بھی۔ جی، پڑھیے گا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، جی ہوگا، یا یا ذریۃ، جی جی یعنی اے وہ ذریت جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا تھا۔ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ تھا ہی شکر گزار بندہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اے ان لوگوں کی ذریت، ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار کیا تھا، کس میں؟ کشتی کے اندر سوار کیا۔ اب ہم سارے کے سارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں موجود لوگوں کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک کہلے اشارہ دیا ہے، قوم موسیٰ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو یہود و نصارہ تھے، ان کو یہ دیا ہے پیغام کہ تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے بچایا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے۔ تو جب اللہ نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جن نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے، تو تمہیں ڈبونا یا تمہیں تباہ کرنا ہمارے لیے بعید نہیں ہے،
इन्नहु कान आबदन शकूरा, फिर नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि वो शुक्र गुजार बंदे थे, शकूरा। तो अल्लाह ताला इनको समझा रहा है कि तुम उन्हीं की औलाद हो, अपने आबा व अजदाद से इबरत पकड़ो, और उस करम और उस फजल जो तुम्हारे आबा व अजदाद पर अल्लाह ने किया था उनको बचा के, उसका लिहाज रखो। वरना ये ना हो कि उनके आबा व अजदाद, तुम्हारे आबा व अजदाद जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे, उनके जो आबा व अजदाद अल्लाह ने तबाह किए हैं, ये ना हो तुम्हें भी तबाह कर दिया जाए। जी। वक़ज़यना इला बनी इसराइल फ़िल किताबी, और हमने फैसला किया बनी इसराइल की तरफ किताब में, किताब है, लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्दि मर्रतैन, ज़रूर तुम फसाद करोगे ज़मीन में 2 बार, वलतअलुन्न, और तुम ज़रूर ऐलान करोगे, उलू या तुम सरकशी करोगे, सरकशी करोगे, यानी उलुवन तुम बगावत कबीरा। करोगे। उलू तालुन्ना का मतलब ये है कि तुम किसी पर चढ़ दौड़ोगे। ऐसे तो लफ्जी माना होता है ना कि बुलंद होना, यानी तुम किसी पर चढ़ाई कर दोगे, यानी कमजोरों पर चढ़ाई कर देना। ठीक है, इसको कहते हैं ना बगावत करना, किसी पर सरकशी कर देना। अब यहाँ अल्लाह ताला ने कज़ईना का मतलब है आलम ना, हमने हमने तुम्हें खबरदार कर दिया, पहले बता दिया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, फिल किताबी तौरात के अंदर, किताब तौरात के अंदर अल्लाह ने पहले ही पेशीन गोई कर दी है कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा फसाद मचाओगे, बहुत बड़ा फसाद मचाओगे, और तुम अपने मातहतों के ऊपर या कमज़ोरों के ऊपर चढ़ दौड़ोगे, या अपने मुखालिफिन पर चढ़ दौड़ोगे। ठीक है, अब ये इसकी तायीन के अंदर ये फसाद 2 मरतबा उन्होंने मचाया। वैसे तो बड़े फसाद हैं इनके, बनी इसराइल के, तो थोड़े नहीं है फसाद, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने खास 2 फसाद का जिक्र किया। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े बड़े फसाद होंगे। तो अब इसकी तायीन के अंदर तारीखी रवायात बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहरकैफ हम किसी मोतमद रवायत पर नहीं पहुंच सके, आगाह नहीं हो सके जिसकी बुनियाद पर हम ये फैसला दे सकें कि वाक़यातन ये 2 वो मुराद हैं, दूसरे तीसरे मुराद नहीं है। वैसे तो बेशुमार इनके वाक़यात हैं, तारीख बड़ी बड़ी है कि इन्होंने क्या क्या फसाद बर्पा किए हैं। एक तो है ना कि अहले कुफर और अहले जलाल के ऊपर उन्होंने जो चढ़ाई की हो, ये मुराद नहीं है ये। इन्होंने अहले इस्लाह, मुसलमानों अहले तौहीद के ऊपर चढ़ाई की है इन बनी इसराइलियों ने। तो ये फसाद हो चुका है या अभी कोई होना है या नहीं होना, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस ये ज़रूर है कि हमें ये खबरदार कर दिया गया है कि बनी इसराइल ने को पहले अल्लाह ने बता दिया कि तुम फसाद मचाओगे। तो अल्लाह ताला जिस तरह उनको मना कर रहा है फसाद मचाने से, हमें भी ये मना कर रहा है कि तुम भी फसाद नहीं मचाओ। यानी उम्मत मुहम्मदिया के लिए फसाद मचाना मना है, और उनके लिए भी फसाद मचाना मना है। ठीक है, फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, जब उन दोनों फसादों में से एक का वादा आ गया, ठीक है, तो बासना अलैकुम इबादल लना, तो हमने, यानी अब उन्होंने फसाद मचा दिया और अपने जेर दस्त लोगों को अपनी सरकशी का निशाना बना दिया। तो बासना अलैकुम इबादल लना, तो हमने भेजा उन पर अपने बंदे, इबादल लना अपने बड़े अजीम बंदे, उली बासिन शदीदिन, जो बहुत सख्त जंगजू थे। ठीक है, सख्त जंग वाले थे। फजासू खिलाल दियार, तो वो जासू, वो दाखिल हो गए, घुस गए, खिलाल दियार, घरों के अंदर। यानी उन्होंने उनको घरों के अंदर मासूर करके रख दिया और उनको घरों के अंदर दाखिल होकर उनको मारा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फसाद मचाया था। अब जवाब के अंदर अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर ऐसे बंदे नाजिल कर दिए, ऐसे बंदे उनके ऊपर भेजे जो उनके ऊपर हमला आवर हों, उनको नेस्त नाबूद कर दें, उनको तबाह कर दें, जड़ से उखाड़ दें। यानी जिसे कहते हैं ना कि घर घुस के मारा है। अब ये एक मुहावरा भी हो सकता है, घर घुस के मारना मतलब भी उनको उनकी सरजमीन में के अंदर आके नेस्त नाबूद कर देना। ये भी हो सकता है कि हकीकतन वो उनके घरों में दाखिल होके वो छुप गए हों, उनसे बचने के लिए उनकी तादाद को देखकर, उनकी कुव्वत को देखकर, उनकी पावर को देखकर डर गए हों, खौफजदा हो गए हों। तो फिर उन्होंने उनके घरों के अंदर दाखिल होकर उनको सफ़ा हस्ती से मिटाया या उनकी कमर तोड़ी है। वकाना वादम मफलू मफऊला,
اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ کیا گیا ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہونے والا ہے، لازمی ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یا ابھی ہونا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جواب دینے کے لیے اپنے کچھ بندے نازل کرے گا۔ پھر فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے لیے لوٹا دیا الکرۃ باری، علیہم ان پر، لفظی معنی تم نے توبہ کر لی، تم تائب ہو گئے، یہ بنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی سرکشی سے باز آ گئے، تائب ہو گئے، پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ عطا کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، جنہوں نے تمہارے اوپر غلبہ لیا تھا ان پر پھر ہم نے تمہیں غلبہ تھا، ثم رددنا لکم، پھر ہم نے لوٹا دیا تمہارے لیے الکرۃ علیہم ان پر باری کو، یعنی ان پر تمہیں غلبہ عطا کر دیا دوبارہ سے، تم پھر غالب آ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں فراوانیاں دی، تمہیں چونکہ جڑ سے اکھڑ چکے تھے، اللہ نے دوبارہ تمہاری توبہ کی کے بلبوتے پر، توبہ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں تمہارا منصب وہ عطا کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں دے دیا امداد کی تمہاری، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ذریعے اور اولادوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں کر دیا۔ جعلناکم، تمہیں بنا دیا اکثر نفیرہ، زیادہ تعداد والا، کیونکہ پہلے تمہاری تعداد کمزور ہو چکی تھی، تم نے اس تو نابود ہو چکے تھے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عروج دیا جو عروج تمہارا جا چکا تھا تمہاری اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان احسن تم، اچھا اس یہاں سمجھ آ گئی جی آپ کو یہ دو واقعات کون کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں تاریخی روایات ہیں، اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ بٹوی صاحب کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن کوئی بھی چیز نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقتاً وہی چیز ہے، کیونکہ نہ اس کے بارے میں قرآن نے کوئی تعیین کی ہے، نہ حدیث کے اندر اس کی کوئی تعیین آئی ہے، بنی اسرائیلی روایات ہیں، اس کے اوپر یقین کرنا یا اس کی تکذیب کرنا یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج لا تصدقوهم ولا تکذبوهم، نہ بنی اسرائیل کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ہاں جو چیز جو بات کتاب و سنت کے دلائل کے منافی آ جائے گی اس کی ہم نے تکذیب کرنی ہے، اور جو کتاب و سنت کی دلائل کے موافق آ جائے گی اس کی ہم نے تصدیق کرنی ہے۔ جو ان دونوں کے موافق یا مخالف نہیں آتی کتاب و سنت کے، اس کی ہم نے نہ تکذیب کرنی ہے نہ تصدیق کرنی ہے، بس اسے نقل کر سکتے ہیں، باقی اس کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، کہ کیونکہ ممکن ہے بنی اسرائیلیوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہو، اللہ عالم اس کے بارے میں۔ ان احسن تم، اگر تم نے اچھا کیا ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بھی یہی ہے، ان احسن تم، اگر تم نے اچھا کیا ہے تو احسن تم لانفسکم، تو تم نے اپنے لیے اچھا کیا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر تم نے کوئی اچھائی کی ہے، کوئی نیکی کی ہے، کوئی بھلا کام کیا ہے، تو تم نے اپنے نفسوں کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، دنیا میں بھی مل جائے گا، آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ فَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی ہے، کسی بھی طرح کی برائی، کسی بھی نوعیت کی برائی، تو فلاحا، تو وہ بھی نفسوں کے لیے ہے، فلاحا وہ بھی نفسوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا بدلہ بھی اسے ہی دینا پڑے گا، اس کا نقصان بھی اسے ہی جھیلنا پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اب وہ پیچھے ذکر کیا نا کہ ایک جو وعدہ آ گیا پہلے، اب فَإِذَا جَاءَ جب آیا وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ، سوری دوسری جو لڑائی تھی اور دوسری جو تمہاری تباہی تھی، دوسری تمہاری جو شکست تھی، اس کا وعدہ جب آ گیا، لیسوء تاکہ سیاہ ہو جائے وجوہکم، تاکہ وہ سیاہ کر دیں وجوہکم تمہارے چہرے کو، ٹھیک ہے؟ برا کر دیں تمہارے چہرے کو، بگاڑ دیں تمہارے چہرے کو، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ شکست سے تعبیر کی گئی ہے کہ لیسوء، تاکہ وہ لوگ جو تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہیں شکست دیں گے، وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ کے رکھتے ہیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح وہ داخل ہو گئے تھے پہلی مرتبہ، ٹھیک ہے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا،
تاکہ وہ برباد کر دیں، ولیتبرو تاکہ وہ برباد کر دیں، ماں اس چیز کو، علو جس پر وہ غلبہ پا چکے تھے، غلبہ پا چکے ہیں یا پا چکے ہوں گے، تتبیرہ برباد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو یعنی ان کے پھر ہاتھے جو کچھ آئے گا نا وہ تمہارے ساتھ پھر برا سلوک کریں گے، یعنی تم نے پہلے تمہارے ساتھ برا ہوا، تمہاری اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تم نے توبہ کی، اللہ نے دوبارہ تمہیں عروج دیا، تمہیں فتح دی، تمہیں مضبوطی دی، تمہیں یعنی ترقی دی، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر تم نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے تم نے کتاب و سنت کی مخالفت کی، اور تم نے تورات کی بھی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے تو دوبارہ سے پھر تمہیں پھر سبق سکھانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تمہارے اوپر، اور انہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا، یعنی تمہیں شکست فاش دی، اور تمہارے وہ مسجدوں کے اندر قابض ہو گئے، تمہارے ہر اس چیز پر غلبہ پا لیا انہوں نے جو جس پر تم غالب تھے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی جی اس کی؟ ان هذا سوری عسى ربکم، قریب ہے تمہارا رب، ان یرحمکم، تم پر رحم کرے، یعنی دوبارہ تم توبہ کرو ان تمام سرکشیوں سے، ان تمام کی تمام چیزوں سے جس کی وجہ سے تمہاری تباہی ہوئی ہے، قریب ہے تمہارا رب ان یرحمکم کہ تم پر رحم کر دے توبہ کے بعد۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے نا، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ تم پر رحم کر دے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے، مطلب اگر تم فساد کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری تباہی کی طرف پلٹیں گے، تمہیں اسی طرح مزہ چکھائیں گے جس طرح تمہارے ساتھ پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پلٹو گے، تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے۔ تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے، حصیرہ قید خانہ یا بچھونا، حصیر چٹائی کو کہتے ہیں نا، جس طرح چٹائی بچھائی جاتی ہے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، یہ حصیرہ حصار ہوتا ہے جیسے اس چیز کا کو بند کرنے کی جگہ، قلعہ، ہم تمہیں تمہارے لیے ہم نے جہنم کو کفار کے لیے ہم نے بنایا ہے قید خانہ، یعنی وہاں سے وہ نکل نہیں پائیں گے۔ اب یہ تو آخرت کا ان کا انجام ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اس بارے میں بڑی ہی یعنی پیشین گوئیاں کئی لوگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، بخت نصر کی طرف کو اشارہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان قریب کوئی ایسی جنگ لگنے والی ہے جس جنگ کی وجہ سے یروشلم اور دیگر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ باہر کیا اس کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ زمین میں فساد برپا نہیں کرنا، جو بھی برپا کرے گا چاہے کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سزا ضرور دے گا، اس کے اوپر مصلحین کی جماعت کو نافذ کر دے گا، اور وہ ان کی جڑ کو کھوکھلا کر دیں گے۔ جی کون پڑھ رہے تھے جی؟ تاجور بھائی پڑھے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی ہی اقوم، اس کی طرف جو زیادہ درست ہے، ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے، جن مومنوں نے الذین یعملون الصالحات، جو مومن نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم، کہ ان کے لیے ہے، ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے ہے، اجرن کبیرہ، اجرا کبیرہ، بڑا اجر، یہاں وان یہدی للتی کا مطلب، التی مطلب اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس راستے کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ اقوام جو بہت سیدھا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا راستہ سب سے سیدھا ہے، تاکہ خوشخبری مومنوں کو جو نیک صالح عمل کرنے والے ہیں
ان کو یہ ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے آخرت کے اندر. جی. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جنہوں نے جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، اعتدنا لہم، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابا علیما، بہت ہی دردناک عذاب. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ طریقہ کار ہے قرآن پاک کے اندر کہ جہاں اللہ تعالیٰ نیک کاروں لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہاں بدکار لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کر دیا، مومنوں کا ذکر کر دیا، اور یہاں جو منکرین ہیں، کافر ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اجر کبیر ہے. جی. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان شر کے ساتھ دعا کرتا ہے، شر کی دعا کرتا ہے. دعاءہ بالخیر، گویا کہ اس کے خیر کی دعا کی طرح. نہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ، دعا بالخیر یہ منصوب بنزع الخافض نہیں ہوتا، وہ ہے کا دعائہ بالخیر. جس طرح وہ خیر کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس طرح وہ شر کے لیے بھی دعا کرتا ہے. انسان، یہ بعض انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو غصے کے اندر یا بے چینی اور پریشانی کے اندر اپنے بارے میں بد دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں بد دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس پر لانتے ڈالتے رہتے ہیں. یہ اکثر ماؤں کو یہ دیکھا گیا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کی جو مائیں ہیں وہ وہ ایسا کر دیتی ہیں، غصے کے اندر اپنی اولادوں کے اوپر لانتے کرتی ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے بالکل بھی، یہ جلد بازی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں وکان الانسان عجولا، انسان بہت ہی جلد باز ثابت ہوا ہے کہ وہ خیر کی طرح جس طرح دعا کرنی چاہیے نا، یا خیر کی طرح جس طرح وہ دعا کرتا ہے، اسی طرح وہ شر کے لیے بھی اپنے لیے دعا کرتا ہے. تو اپنے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں یا اپنے پیاروں کے بارے میں شر کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس پر لعنت ڈالنا، لعنت سب سے بڑی بد دعا جو ہے نا وہ لعنت ہے. کسی بچے کو، کسی بڑے کو، کسی ماں کو، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، اے، یا کسی بھی رشتہ دار کو جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جو لعنت کا مستحق نہیں ہے، اس کے اوپر لعنت ڈالنا، اس کو لعنتی کہنا، یہ سب سے بڑی بد دعا ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو گویا ہم اس کے بارے میں ایک تو فیصلہ دے رہے ہیں کہ شاید ناؤز باللہ، ناؤز باللہ، ہمیں کوئی اللہ نے وحی کی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، یا یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. دونوں اعتبار سے بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو انسان شر کی دعا کرتا ہے اپنے بارے میں بے بس ہو کے، بے صبرہ ہو کے، جلد بازی میں آ کے. تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے، یعنی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. لیکن اس کا یہ عمل، اس کی عجولت، اس کی جلد بازی کی دلیل ہے کہ وہ بہت جلد باز ہے، کہ وہ فوراً بے بس ہو کے، مصیبت کے اندر گرنے کے وجہ سے بے صبرہ ہو کے اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، کوستا رہتا ہے. کبھی تو اللہ محفوظ رکھے، لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری باتیں کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ جی اللہ نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی پیارے کی وفات کے اوپر انسان بے بس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں ایسی بات کر دیتا ہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کر دیا ہے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا بعد میں ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے. جس میں آتا ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسان کبھی ایسا ایک کلمہ کہتا ہے جو اللہ کی رضوان اور اللہ کی رضا کا باعث ہوتا ہے. انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ بہت بڑا میں نے کلمہ کہہ دیا، لیکن اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا وہ کلمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. لیکن بسا اوقات انسان ایسا زبان سے کلمہ کہہ دیتا ہے کہ انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کہا، لیکن وہ اللہ کی سخت، یعنی اللہ کی سوری، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی سخت کے اوپر کیا لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی وہ بات ہوتی ہے جس سے اللہ کو بہت غضب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نامہ اعمال کو تباہ کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں. تو ہمیں انتہائی حساس انداز کے اندر کلام کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمیں اس کا حساب دینا آسان ہو. تو یہ جو لوگ غصے کے اندر آ کے بیگموں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور
یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، بڑی اپنی مردانگی جتا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جی وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے بنائی دن اور رات کو دو نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، پھر ہم نے مٹا دی رات کی نشانی، وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور ہم نے بنا دی دن کی نشانی مبصرہ، روشن، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کی طرف کے فضل کو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو کا سالوں کا عدد، اور تاکہ تم جان لو حساب کو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْضِيلًا، اور ہر چیز فصلنا فصلنا فصلناہ تفصیلا، اور ہر چیز کو ہم نے واضح کر کے جدا جدا بیان کیا ہے۔ جی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اب اپنی دو بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں خبر دی ہے۔ دن اور رات یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح دن کو رات کے اوپر چڑھا دیتا ہے، رات کو دن کے اوپر چڑھا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یکور اللیل والنہار، ٹھیک ہے۔ یکور، تکویر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز کے اوپر چڑھانا، گولائی کے اندر کور چڑھایا جاتا ہے جیسے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، دو نشانیاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنائی ہیں دن اور رات کو، یہ اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کے وجود حقیقی کے اوپر دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور ہم نے دن کو مبصرہ بنایا ہے، روشن بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں تب تک فضلا من ربکم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ رات کے وقت کمائی نہیں کر سکتا، تب تک فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی روٹی کو تلاش کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کے وقت بندہ رات کی ڈیوٹی جو ہے نائٹ شفٹ نہیں کر سکتا۔ دراصل عام طور پہ دن کے وقت کمایا کھایا جاتا ہے نا، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو عام طور پہ آرام کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کبھار بندہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی ڈیوٹی یا کوئی سسٹم کو چلانے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ عام طور پہ روٹین انسانیت کی ایسے ہی چلتی ہے کہ دن کے وقت سارے کام ہوتے ہیں، دفتر لگتے ہیں دن کے وقت، یعنی بیشتر جو کاروبار ہیں وہ دن کے وقت ہوتے ہیں، رات کو بہت کم کاروبار ہوتے ہیں، تو اس طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دن کو ہم نے روشن بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا روشن بنایا ہے کہ کبھی دن کے ٹائم کے اندر انسان کے اوپر رات طاری نہیں ہوئی اور رات کے ٹائم کے اوپر کبھی دن طاری نہیں ہوا، نہیں، ایسا اللہ نے سسٹم بنایا ہے 360 دنوں کا، 300 ویسے تو 65 دن ہے، لیکن ایک موقوف روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 360 روشن دان رکھے ہیں، ہر روشن دان سے روزانہ نئے روشن دان سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ وقتوں کی آگے پیچھے ہوتا ہے، کبھی وقت نماز کا پہلے ہو جاتا ہے، کبھی بعد میں ہوتا ہے، یا سردیوں کے اندر ٹائمنگ اور ہوتی ہے، گرمیوں کے اندر آہستہ آہستہ ٹائمنگ اور ہوتی ہے، کبھی سردیوں کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں کے روزے بڑے ہوتے ہیں، یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہر ملک کے اعتبار سے الگ الگ ہے، کئی ایسے ملک ہیں جہاں سورج بہت زیادہ دیر تک نکلتا ہے، رات بہت کم ہوتی ہے، یہ اٹلی سے آگے جائے نا تو وہاں دن رات چھوٹی ہوتی جاتی ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ رات کو انہوں نے افطاری کی ہے، افطاری کرنے کے تھوڑی دیر بعد وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور چند گھنٹوں کے اندر ہی 2 4 گھنٹوں کے اندر ہی وہ پھر انہوں نے اسی افطاری کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے پھر سحری بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نماز فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اتنا یعنی جلدی ادھر سسٹم ہے، رات دن بہت بڑا ہے، ٹھنڈے علاقے ہیں، دن بہت بڑا ہے اور رات چھوٹی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو تنوع رکھا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے اندر اگر دیکھا جائے، ڈیپ کے اندر جایا جائے تو بہت زیادہ فوائد ہیں، اگر پوری کائنات اور پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ ٹائم ایک ہی رکھ دیتا تب نظام نہیں چل سکتا تھا، ٹھیک ہے،
पूरी कायनात तो पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने टाइम एक नहीं रखा, बल्कि मुख्तलिफ टाइम है। कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई इबादत कर रहा है, किसी की जोर का टाइम है, किसी की असर का टाइम है, किसी की फजर का टाइम है, किसी के काम का टाइम है, किसी के काम खत्म करने का टाइम है। तो ये अल्लाह ताला ने रखा है एक सिस्टम। वलितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों और की गिनती भी जान सको, वल हिसाब, और हिसाब किताब को भी जान सको। इस हिसाब किताब से मुराद कि बंदा ये जो दिन रात है ना, इसके जरिए हम मालूम करते हैं कि टाइम क्या हुआ है, ठीक है, साल कौन सा चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है, ठीक है? और चांद की मंजिलें क्या हैं, और मौसम कौन सा चल रहा है, नमाज का टाइम कौन सा हुआ है, जोर का वक्त कब होगा, असर का वक्त कब होगा। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होती हैं दिन और रात के सिस्टम से, जिसके अंदर एक सूरज और चांद मरकजी किरदार अदा करते हैं। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हर चीज़ को हमने बड़े खोल खोल के बयान कर दिया। जी। वकुल्ल इंसान, और हर इंसान को अल्जमनाहु, हमने साथ रखा दिया है, ताइरहु, उसका ताइर, फी उनुक़िही, उसकी गर्दन में, व ये नुखरिजु बस लहु यौम फिर क़यामति। तक की बस करें, इस तरह बस करें कल तक की। ये हम फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आइंदा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम शर इब्न अकील पढ़ते हैं। ये कहाँ तक हो गया सबक हमारा शर इब्न अकील का? यहाँ तक हो गया है, ये पढ़ना है। ये अदद वाले सबक के अंदर किसी को कोई इश्काल है तो वो पेश कर सकते हैं। जी। व अहद उज़कुर वसिल वसिलनहु बिअश्र बिअश्र मुरक्कबन कासिदन मादूदिन मादूदिन ज़कर। कहते हैं अहद, वो अहदा, और अहद को अहदुन जो जिसे कहते हैं, अहद को उज़कुर आप जिक्र करें, वसीलन हो और उसको जरूर मिलाएं। सिल है ना, सिल का आगे जिसको बानून तकीन खफीफा के साथ अब मिलाया ना, तो वसील वसीलन हो, और इसको मिलाएं, जरूर मिलाएं भी अशर, अशर के साथ, ठीक है, अहद को अशर के साथ मिलाएं। मुरक्कबन, इस हाल में कि मुरक्कब बनाया जा रहा है उसे, ठीक है, मुरक्कब बनाई जिसे कहते हैं। कासिदन, कासिदा मादूदिन जकर, उस मादूद का कसद करते हुए जकर जो मुजक्कर है, ठीक है। अब आगे जो वाले जो अशार है ना, उसके अंदर ये अस्माए अदद मुरक्कबा जो है, जिस तरह अहद आशरा होता है, अहद आशरा, इस्ना आशरा, सलासा आशरा, और अरबा आशरा, ये जो मुरक्कब बिनाई जिसे कहते हैं, इन इनका इराब बयान किया जा रहा है, इनके बारे में बताया जा रहा है, इनका इस्तेमाल कैसे होगा, इनकी तमयीज या इसका मादूद, तमयीज और मादूद एक ही चीज़ है ना, पहले अर्ज किया था। तमयीज, मादूद और मुमय्यिज, ये एक ही चीज़ को कहते हैं। और मुमय्यज और अदद, ये एक चीज़ को कहते हैं। अदद कहते हैं जिस तरह गिनती को कहते हैं, एक दो तीन को अदद कहते हैं, और उस जिस चीज़ की गिनती की जा रही है, जिस तरह तीन किताबें, तीन ये अदद है, और किताबें ये मादूद है। इसको ज़हन में रखें। वह अहदा उज़कुर, और अहद को जिक्र करें, वसीलन हो, और उसको मिलाएं जरूर, जरूर
بھی اشر اشر کے ساتھ، احد اشرہ یعنی اس طرح ملائیں، مرکباً اس حال میں کہ اس کو مرکب بنایا جا رہا ہے، قاصدہ معدود قصد کرتے ہوئے، معدود معدود کا، کیسے کس معدود کا؟ ذکر جو مذکر ہے، کیا مذکر معدود کا قصد کرتے ہوئے کیا کرنا ہے آپ نے؟ احد اشارہ کہنا ہے، یعنی احدہ اس کو ذکر کرنا ہے۔ وقل اور کہیے، لدت تانیسی تانیس کے وقت، جب اس کا آپ نے مونس بنانا ہے، یعنی معدود مونس کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے؟ احدا اشر، اشرہ یا احدا اشرہ، ٹھیک ہے، احدا اشارہ کہہ سکتے ہیں، اشارتا یا احدا اشرتا، دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ زیادہ جو فصیح ہے وہ ہے اشرہ، یعنی شین کے سکون کے ساتھ، شین کے جزم کے ساتھ، کہتے وہ شین فیہا، اور شین کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ شین اشارہ کے اندر ہے، اشرہ کے اندر ہے، جو شین اس میں فیہا اس شین کے اندر، ان تمیم بنو تمیم سے، کسرہ اس کا کسرہ بھی مروی ہے، یعنی اس کو عشیرہ بھی پڑھا گیا ہے بنو تمیم کی زبان کے اندر، بنو تمیم قبیلہ ہے، ان کی لغت کے اندر عشیرہ بھی کہا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف مونس کے اندر، مونس کی صورت میں، اشر کے اندر نہیں پڑھ سکتے، اشر کے اندر اشر ہے، مفتوح ہی ہے شین، اور مونس کے اندر، جب مونس کے اندر اشارات یعنی تا مدورہ کے ساتھ جب آپ نے ذکر کرنا ہے تو اس میں تین اعراب پڑے گئے ہیں، دو اعراب تو عام مستعمل ہیں، اشارہ، اور دوسرا ہے جو زیادہ فصیح ہے وہ اشرا، اور تیسرا جو صرف بنو تمیم کی زبان کے اندر ہے وہ ہے عشیرہ۔ وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى، کہتے ہیں احدا اور احد کے علاوہ کے ساتھ، مع ساتھ، غیری علاوہ، احد و احدا، احد اور احدا کے علاوہ کے ساتھ، ما معہما فعلتا ففعل قصدا، کہتے فعلتا آپ نے جو کیا ہے، یعنی مع غیر احد و احدا، احد اور احدا کے علاوہ کے ساتھ وہی اعراب ہوگا، وہی سلوک ہوگا، ما معہما جو ان کے ساتھ ہوا ہے، فعلتا آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی احدہ اور احدہ کے علاوہ دوسرے عدد، یعنی دوسرے عدد جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ویسا ہی کریں گے جس طرح آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، ففل قصدہ، تو ففل آپ ایسا ہی کریں، قصدہ قصد کرتے ہوئے، یعنی تمیز کا قصد کرتے ہوئے آپ ایسا ہی کریں، اعراب عبارت اس طرح ہوگی، ففعل مع غیر احد و احدى ما معه ما فعلتا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے احد اور احدا کے غیر کے ساتھ کرنا ہے، یعنی ثلاثہ اشارہ، خمسہ، یہ ساروں کے ساتھ بھی آپ نے ویسا ہی کرنا ہے، یعنی ثلاثہ اشارہ، خمسہ اشارہ، ستہ اشارہ، یہ ساروں کے ساتھ بھی آپ نے ویسا ہی کرنا ہے جیسا آپ نے احد اور احدا کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، قصدن ففعل قصدا، اس کا یعنی تمیز کا قصد کرتے ہوئے، جب آپ نے تمیز کرنی ہے، تمیز لے کر آنی ہے، وَلِثَلَاثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَ مَا قُدِّمَ، کہتے ہیں ثلاثہ اور تسعہ کے لیے، ثلاثہ اور تسعہ کے لیے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان عدد ہیں، ثلاثہ سے لے کر تسعہ تک کے درمیان کے جو عدد ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کے درمیان، کہتے ہیں ان رکیبہ، اگر ان کو مرکب بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر ان کو مرکب بنایا جائے گا، مرکب بنائی جس طرح ہوتا ہے، یعنی مرکب ان کو بنایا جائے گا اشرہ وغیرہ کے ساتھ، اشرہ کے ساتھ جب ان کو ملایا جائے گا تو کہتے ہیں ما قدیمہ، تو ان کا بھی وہی حکم ہوگا، قدیمہ جو ان سے پہلے پہلوں کا حکم ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے گزر چکا ہے اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو ثلاثہ اور تسعہ کا حکم ہے، سوری، تسعہ اور ثلاثہ کے درمیان کی عدد کا وہی حکم ہوگا جو ان سے پہلے کا حکم ذکر کر دیا گیا۔ اب آگے پڑھیں ہیں انشاءاللہ، ہم دوبارہ پھر اس اشعار کو پڑھیں گے انشاءاللہ، آسان ہو جائے گا۔ ان اشعار کے اندر احد اشارہ سے لے کر
तीसा अशरा तक, यानी 11 से लेकर 19 तक के अदद की तमयीज को बयान किया गया है। ठीक है, उसमें बताया गया कि इसमें अस्माए अदद किस तरह आने हैं, तमीज उनकी किस तरह आनी है। ठीक है। अच्छा जी, कहते वलम्मा फरागा मिन जिक्रिल अददिल मुजाफी, जब मुसन्निफ फारिग हो चुके मिन जिक्रिल अददिल मुजाफी, अदद मुजाफ को जिक्र करने, यानी ऐसा अदद कि जिस जो मुजाफ होता है अपने मादूद की तरफ, जिस तरह पहले हमने पीछे जिक्र किया है, सलासतु, सलासतु रिजालिन, सलासु निसाइन, ये अदद अपने मादूद की तरफ मुजाफ होता है। कहते अदद मुजाफ से के जिक्र से जब मुसन्निफ फारिग हो गए तो ज़ाकर अल अदद अल मुरक्कब, तो उसने अदद मुरक्कब को जिक्र किया है। ठीक है, अदद मुरक्कब को जिक्र किया। कहते फ़युरक्कबु अशरातुन, अशरा को मिलाया जाएगा मा दूना दूनाहा, अपने से कम अदद के साथ। यानी अशरा का लफ्ज जो है, 10 का अदद जो है, इसको मिलाया जाएगा अपने से कम अदद के साथ, यानी 9, 8, 7, इस इला वाहिद, वाहिद तक, 8 से 9 से लेकर नीचे एक तक के अदद के साथ इनको मिलाया जाएगा, यानी मुरक्कब बनाई जाएगी। नहवु जैसे अहद अशरा। ठीक है, अब आशरा के साथ किसको मिलाया गया, अहद को मिलाया गया। वसना अशरा, इसके अंदर 2 को मिलाया गया है अशरा के साथ, 10 के साथ। व सलासता अशरा, व अरबाता अशरा इला तिस्सता अशरा। ठीक है, कहते हाजा, हाजा लिल मुजक्कर, ये मुजक्कर के लिए है, यानी ये सारे जो उन्होंने बनाए हैं ना, अहदा अशरा, इसना अशरा, सलासता अशरा, अरबाता अशरा, तिस्सता अशरा तक, ये सारे अदद किन के लिए हैं, मुजक्कर के लिए। व तकूल फिल मुअन्नसी, और मुअन्नस में आप क्या कहेंगे, इहदा अशरता या अशरता, इहदा अशरता, वसनता अशरता, व सलासा अशरता, व अरबा अशरता, इला तिसा अशरता। ठीक है, वलिल मुजक्करी, और मुजक्कर के लिए आप क्या कहेंगे, अहदुन वसना, और मोनस के लिए क्या कहेंगे, इहता वसनता। ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, जरा गौर कीजिएगा। पहला है अहद, अहद आशरा, इसना अशरा, सलासा अशरा, अ, इसना अशरा और अहद अशरा। अब इसके अंदर ये मुजक्कर उस वक्त लाया जाएगा इसको जब ये तमयीज इनकी मुजक्कर आएगी। ठीक है, अहद अशरा कौकबा, कौकबन, अब ये इसकी क्या है, तमयीज है। अब कौकबुन ये मुजक्कर है, इसलिए इनकी तमयीज को क्या कहेंगे, अहद अशरा, यानी दोनों अदद अहदा और अशरा दोनों इसके हिस्से मुरक्कब के ये मुताबिकत रखेंगे तमयीज, तमयीज के साथ, मादूद के साथ। इस तरह इतना अशरा, ये भी बिल्कुल तमयीज रखेंगे, बिल्कुल तमयीज के साथ मुताबिकत रखेंगे, यानी ये मुजक्कर है, तमयीज मुजक्कर है तो फिर मादूद भी अदद भी मुजक्कर आएगा। अब मादूद मुजक्कर है तो अदद भी मुजक्कर आएगा, और मुजक्कर दोनों ही इसके अदद, दोनों ही इसके हिस्से मादूद के अदद के दोनों हिस्से, पहला और दूसरा दोनों हिस्से क्या आएंगे, मुजक्कर आएंगे। लेकिन आगे वाले जो अदद हैं, 13 से लेकर 19 तक, 13 से लेकर 19 तक, इसका मुजक्कर के अंदर इसका जो पहला हिस्सा है, सलासा, इस तरह है, सलासा अशरा के अंदर सलासा है ना जो, ये उलट आएगा। यानी अगर मादूद मुजक्कर है तो सलासा, यानी पहला हिस्सा 3 से लेकर 9 तक का पहला हिस्सा, 13 से लेकर 19 तक का पहला हिस्सा, ये आएगा उलट, अक्स माकूस। यानी अगर मादूद मुजक्कर है तो ये मोनस आएगा, और अगर मादूद मोनस है तो ये मुजक्कर आएगा। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है आशारा वाला, ये मुताबिकत रखेगा मादूद के साथ। इस तरह मादूद मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर होगा, मादूद मोनस है तो ये भी अशरा बन जाएगा। ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखा, आगे सारी ये बात कर रहे हैं। कहते हाजा लिल मुजक्कर, ये मुजक्कर के लिए, व तकूल फिल मोनसी, और मोनस के लिए आप क्या कहेंगे, इहदा अशरता, वसनता अशरता, व सलासा अशरता, व अरबा अशरता, इला तिस्सी अशरता। ये है मोनस के लिए। अब देखें इसमें जरा गौर कीजिए, इहदा, इहदा ये मोनस है, और इसनता ये भी मोनस है। अब ये दोनों मुताबिकत रख रहे हैं अ, मादूद मोनस के साथ, यानी मोनस के लिए जब आएगी इहदा अशरता निसाअन, इहदा अशरता निसाअन, या इहदा अशरता हिंदन, यानी
11 ہندیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے 11. احدا، یہ پہلا اس کا حصہ بھی، یعنی اس عدد کا پہلا حصہ احدا، اور اشراتا دوسرا حصہ، یہ دونوں مطابقت رکھیں گے معدود کے ساتھ، مونس کے ساتھ. اور اس طرح اسنتا اشراتا، یہ اس کے پہلے اور دوسرا حصہ دونوں ہی مطابقت رکھیں گے معدود کے ساتھ. لیکن اگلے والے جو 13 سے لے کر 19 تک، اس کے اندر پھر وہ فرق ہے. سلاسہ اشراتا، اب دوسرا حصہ تو اشراتا، یہ تو مطابقت رکھ رہا ہے کہ مونس آیا ہے، کیونکہ تمیز اس کی مونس آئی ہے. اور ثلاثہ یہ مطابقت نہیں رکھ رہا، بلکہ یہ مذکر آیا ہے، بغیر تا کے آیا ہے. یہ یہاں مطابقت نہیں رکھ رہا، یہ مونس کے الٹ یعنی مذکر آیا ہے. یہ فرق ہے. کہتے ہیں فل ثلاثہ عشرتا وار بعشرتا الا تسع عشرتا، یہ تسع عشرہ تک یہ سارا اسی طرح ہی آئے گا. کہتے ہیں فلیل مذکری مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ احد وسنان، احد اور اسنا اس کے لیے استعمال ہوگا. اور مونس کے لیے کیا ہوگا؟ احدا وسنتا، احدا اور اسنتا استعمال ہوگا. کہتے ہیں وہ اما سلاستن، جو سلاسہ کا لفظ ہے، وہ ما بعدہا، اور جو اس کے بعد والے سلاسہ، اربع، خمسہ، یہ سارے جو لفظ ہیں، الا تسعہ تک، فحکمھا، اس کا حکم بعد ترکیبی، مرکب بننے کے بعد، مرکب بنائی بننے کے بعد اس کا جو حکم ہوگا، فحکمھا قبلہ، اس کا وہی حکم ہے جو اس سے پہلے کا حکم، یعنی جو پہلے حکم تھا وہی حکم ہوگا اس کا. جب یہ اکیلے آئے تھے نا، عدد اکیلا آیا تھا، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، جب یہ مرکب مضاف استعمال ہوئے تھے، یہ جب عدد مضاف بن کے استعمال ہوئے تھے، تو یہ سلاسۃ الرجالین کہا جاتا تھا، سلاسو نسائن کہا جاتا تھا. یعنی جس وقت 3 سے لے کر 9 تک کا عدد تھا، 3 سے لے کر 9 تک کا عدد تھا، تو اس میں معدود کے مخالفت کے اندر آتی تھی، اس کی مطابقت نہیں ہوتی تھی، معدود سے موافقت نہیں ہوتی تھی. معدود مذکر ہے تو عدد مونس آئے گا، یعنی تا ضمیر کے ساتھ آئے گا، تا گول تا کے ساتھ آئے گا. اور اگر معدود مونس ہے تو پھر یہ بغیر تا کے آئے گا، یعنی مطابقت نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ اس کے مرکب ہونے کے بعد، جب یہ عشرہ کے ساتھ مرکب ہو جاتا ہے ثلاثہ سے لے کر تسعہ تک، تب بھی اس کا معاملہ وہی ہوتا ہے جو اس کا معاملہ پہلے تھا. ٹھیک ہے، یعنی بالکل مطابقت نہیں ہوتی. اگر معدود مذکر ہے تو یہ بھی، یہ مونس آئے گا، اور معدود مونس ہے تو یہ مذکر آئے گا. کہتے ہیں اما ثلاثہ، ثلاثہ جو ہے لفظ، وما بعد الی تسع، ثلاثہ سے لے کر جو تسعہ تک کے لفظ ہے، کہتے ہیں حکمها بعد ترکیبی، مرکب بننے کے ساتھ، یعنی عشرہ کے ساتھ ملنے کے بعد اس کا حکم وہی ہوگا کا حکمها قبلہ، جس کا حکم اس کا ترکیب سے پہلے تھا، یعنی ملنے سے پہلے تھا، مرکب بننے سے پہلے جو حکم تھا ویسا ہی حکم اس کا ہوگا. وتثبت التاء فیها، کہتے ہیں اس میں تا ثابت رہے گی، انکان المعدود مذکرا، اگر معدود مذکر ہے. وتسقط، اور تا گر جائے گی، انکان مؤنثا، اگر معدود مؤنث ہے. سمجھ آ گئی جی اس کی؟ یہاں تک کسی کو کوئی اشکال ہے تو بتا دیں. جی، کسی کو نہیں سمجھ آئی؟ جی ٹھیک ہے. کہتے واما اشرا، اشرا یا اشرا، واما اشرا تو، یہ اشرا کا لفظ ہے، فهو الجزء الاخیر، یہ دوسرا جز ہے، یعنی مرکب کا. احد اشرا، احدا اشرتا، ثلاثتا اشرا، یہ اس جو مرکب کا دوسرا جز ہے یہ. تسقط التاء منہ، اس سے تا ساقط ہو جاتی ہے. ان کان المعدود مذکرن، اگر معدود مذکر ہو. ٹھیک ہے، دوسرا جز ہے، یہ بالکل مطابقت رکھتا ہے معدود کے ساتھ. وتسقط التاء منه ان كان المعدود مذکرا، تا اس سے گر جاتی ہے، یعنی اشرا رہ جاتا ہے اگر اس کا معدود کیا ہو؟ مذکر ہو. وتثبت، اور ثابت رہتی ہے تا ان كان مؤنثا، اگر اس کا معدود مؤنث ہو. علی العکس من ثلاثه، ثلاثہ کے الٹ، یعنی ثلاثہ کے اندر کیا تھا؟ معدود مذکر ہے تو ثلاثہ مؤنث آئے گا،
اور اگر معدود مونس ہے تو ثلاثہ کیا ہے؟ یہ مذکر آتا ہے. العکس من ثلاثہ، ثلاثہ کے بالکل الٹ. فما بعد اور ثلاثہ کے جو بعد والے ہیں ان کے بھی الٹ. ٹھیک ہے، فتقول کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے، اب ذرا غور کیجیے گا. ان دی ثلاثتا عشرتا عشر رجلا، ان دی ثلاثتا عشر رجلا و ثلاثہ عشرتا امراطن. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیے گا یہاں. اب یہ میں نے آپ سے مرکب بنوانے ہیں. ان دی ثلاثتا عشر رجلا. اب رجلا یہاں کیا ہے؟ معدود. ٹھیک ہے، رجلا کیا ہے؟ معدود ہے اور یہ مذکر ہے. آپ نے اس معدود کو دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے نا. تو پھر ہم نے جب مرکب بنایا ہے عدد کو، یہ ہے عدد مرکب ثلاثت عشرہ. اب ہم نے کس طرح لے کر آنا ہے اس کے پہلے جز کو، یعنی عشرہ سے اوپر جتنے عدد ہوں گے اس کے پہلے جز کو. تیسرا 3 عدد ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جو بھی ہیں 10 سے اوپر. یہ جو عشرہ ہے یہ مطابقت رکھے گا اس کے ساتھ. اگر یہ مذکر ہے معدود تو یہ عشرہ بھی مذکر آئے گا. لیکن یہ ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، سمان اور یہ تسعہ، یہ جو ہیں یہ مطابقت نہیں رکھیں گے، یہ اس کے الٹ آئیں گے، یہ مونس ہوں گے. پھر مذکر اگر معدود مذکر ہے تو یہ مونس ہوں گے. بس یہ ذہن میں رکھیں. آگے دیکھیں، وسلاسہ عشرتا عشرتا مراتب، اور 13 عورتیں. ثلاثہ، اب یہ ثلاثہ ہے مذکر یعنی تا کے بغیر ہے، اور عشرہ ہے یہ مونس تا کے ساتھ ہے. امراطن اب یہ مونس ہے. اب مونس کے مطابقت ہے دوسرے جز کے ساتھ، اور لیکن پہلے جز کے ساتھ موافقت نہیں ہے بلکہ مخالفت ہے. ٹھیک ہے، کہتے وَكَذَلِكَ حُكْمُ عَشْرَةَ مَا أَحَدٍ وَإِحْدَى. کہتے یہی حکم عشرہ کا ہوگا احد اور احدا کے ساتھ، یعنی وسنینی وسنتینی اور اسنین اور اسنتین کے ساتھ. فتقول، آپ کیا کہیں گے، احد عشر رجلا وسنا عشر رجلا بسکات تائی، تا کے اسکات کے ساتھ. یعنی جب یہ مرکب بنے گا نا احد اور احدا کے ساتھ مرکب بنے گا عشرہ کا لفظ، تو پھر دونوں کی موافقت ہوگی تمیز کے ساتھ، دونوں کی موافقت ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں اب مثال دیکھیں. فتقول، آپ کہیں گے احد عشر رجلا، کہ 11 مرد. اب احد یہ بھی مذکر ہے اور عشرہ یہ بھی مذکر ہے، اور رجل کیونکہ یہ رجل مذکر ہے. اب اگر رجل وسنا عشرہ رجلا اور 12 مرد، بھی اسقاط تائی، تا کو اب گرا دیا دونوں جگہ پہ. اسنتا نہیں ہے، اس طرح احدا نہیں ہے. یہاں تو چلو خیر آتی نہیں نا ہے، لیکن وہ مونس تو ہے نا. بھی اسقاط تائی، تا کے اسقاط کے ساتھ. فتقول، آپ کہیں گے احدا عشرت عشرتا امراتن، 11 عورتیں. وسنتا عشرت امراتن، 20 بات تائی، تا کے اس بات کے ساتھ. کہتے ہیں کہ آگے اگلی ایک بات ہے. کہتے وہ یجوز فی شین عشرہ، عشرہ کی شین کے اندر کیا جائز ہے؟ مال مونس، ہی مونس کے ساتھ. جب مونس کے اندر استعمال ہوگی نا عشرہ، تو کیا ہوگا؟ التسکین، اس کو ساکن کرنا یہ جائز ہے. عشرہ پڑھنا بھی جائز ہے نا، لیکن اس کے اندر عشرہ پڑھنا بھی جائز ہے. وَيَجُوزُ أَيْضًا كَسْرُهَا، اور اس کے اندر کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے. عشیرتا، عشیرتا. ٹھیک ہے، یہ کرنا بھی جائز ہے. وہی لغت تمیم، اور یہ بنو تمیم کی لغت ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ اب یہاں چیٹ کے اندر آئے، ذرا میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں. آپ نے صرف ہاں اور نہ کے اندر جواب دینا ہے. یہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ ٹرو اور فالس؟ سلاستہ اشرتا راجولن، یہ لکھا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط لکھا ہے؟
सलासता अशरत रजुलन। इसको समझ आ गई है? वो बता दें, ये यानी गलत है या सही है, सिर्फ इतना कहना है गलत है या सही है। अब आपके पास इसकी वजह भी होनी चाहिए कि वो गलत क्यों है और इसकी दुरुस्ती क्या है। जी, सिर्फ ये तो आपने लिख भी दिया, लिखना नहीं था, दुरुस्त नहीं लिखना था। जी, अगला सवाल। अगला सवाल। 14 किताबें, इसकी अरबी लिख दें जी। 14 किताबें। सोलह बेटियां, 16 बेटियां, इसकी लिखें जी। पीछे वाली जो 14 किताबें थी उसकी बिल्कुल सही लिखी है आपने, अरबात आशरा किताब, बिल्कुल सही है। 16 बेटियां। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ जुबानी हो जाए। जी, पहले नंबर पे मोहम्मद आरिफ साहब, आप इसका जवाब देंगे जी। क्या जवाब देंगे? जी शेख साहब, किसका जवाब देना है शेख? मतलब 19 कलम। 19 कलम इसका जवाब देंगे जी। जी। बोल के, बोल के। जी शेख, मतलब अ, तिसअता अशरा अक़लाम, क़लमन। हाँ जी, कलम। ठीक है। जी। अब आगे। 15 चाबियां, इसका जवाब देंगे जी। कौन रह गए आगे? उम्मु अब्दुर्रहमान। خمسة عشر خمسة عشر مفتاحا. बराकल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आगे जी। 17 मोबाइल्स, इसका जवाब देंगे ताजवर साहब।
جی شیخ محترم شاید سو گئے ہوں گے، ان کو اچھا، آنکھ لگ گئی۔ فرا کلیم صاحبہ نہیں جواب دیں گے؟ جی، کون جواب دے دیں؟ لکھ دیں جی پھر تو جواب 17 موبائل۔ جی 17 جوالا 17 جوال، جی بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم اجمعین۔ آگے جی، اولی، اور ملائیے، پیچھے لگائیے، اولی پیچھے لگائیے، اشرتا، اشرا کو پیچھے لگائیے، اسنتئی، اسنتئی کے، ٹھیک ہے، یعنی اشرا بعد میں آئے گا، اسنتئی پہلے آئے گا، پیچھے لگائیے اشرا کو اسنتئی، اسنتئی کے، وہ اشرن، اور اشر کو لگائیں، پیچھے لگائیں اس نئی، اس نئی کے، ٹھیک ہے، اذا انسا تشا و او ذکر، جب آپ چاہتے ہوں مونس بنانا یا مذکر بنانا، اذا انسا تشا، جب آپ چاہتے ہوں مونس بنانا، او ذکر یا مذکر بنانا، یہاں اب والیا، والیا، اور یا کو، والیا لغیر الرفع، یہ رفع کے غیر کے لیے ہے، رفع کے غیر کیا ہوتا ہے؟ نصب اور جر، یا کیا ہے؟ یعنی یہ اس نئی کے اندر اور اس نتئی کے اندر، یا یہ رفع کے غیر کے لیے ہے، ورفع، اور رفع دو بالالف، الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس کی رفعی حالت یہ کیا ہوگی؟ الف کے ساتھ ہوگی، اسنا، اسنتا، ٹھیک ہے، یہ اس کی رفعی حالت ہوگی، اور جری حالت اور جسمی، جری حالت اور نسبی حالت کیا ہوگی؟ یا کے ساتھ، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اسنئی اور اسنتئی، والیا، اور یا یعنی مطلب اسنتئی اور اسنئی، یہ یا اس کی لغیر رفی، رفع کے غیر کے لیے ہے، یہ رفع کا غیر کیا ہوتا ہے؟ نصب اور نصب اور جزم، سوری، نصب اور جر، ورفع، اور رفع دو بالالف، الف کے ساتھ، والفتح فی جزئی سواہما الف، والفتح، اور فتح، اور فتح فی جزئی، ان دونوں کے جزوں کے اندر، سواہما، ان دونوں کے جزوں کے علاوہ کے اندر، ٹھیک ہے، الف، یہ الف کا مطلب معروف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں نا اعراب اس کا بیان کیا جائے گا، مبنی پر فتح ہوتا ہے یا مبنی پر ضم ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، یعنی یہاں بیان کیا ہے کہ اس کا، یعنی اس شعر کے اندر جو ہے نا مرکب کی صورت میں جو اسنا اور اسنان کا اعراب جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مرکب بنائی کا اعراب کیا ہے، یہ اعراب یہاں بیان کیا، آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں قد سبق، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ انہ یقال فی العدد المرکبی، کہ عدد مرکب کے اندر کہا جائے گا اشر، اشر کا لفظ بولا جائے گا فی تذکیری مذکر کے اندر، وہ اشرتو، اور اشرا کا لفظ بولا جائے گا فی تانیثی مؤنث کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی جب مرکب بنانا ہے ہم نے، عدد مرکب بنانا ہے تو اس میں اشرا مذکر کے ساتھ موافقت کرے گا، اور مدود کے ساتھ یعنی اس کی موافقت ہوگی، جو اشر، اشر اگر، سوری، مدود اگر مذکر ہے تو اشر آئے گا، اور اگر مدود مؤنث ہے تو اشرا آئے گا، یہ تو پہلے بات گزر چکی ہے، یعنی مرکب کے اندر جو دوسرا حصہ ہے وہ مادود کے موافق ہوگا، یہ پہلے بات گزر چکی، وہ سابق کا ایزن، اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ انہ یقال احد فی المذکری، کہ مذکر کے اندر یعنی مادود مذکر کے اندر احد کہا جائے گا، اور احدا، اور احدا کہا جائے گا فی المؤنث، مؤنث کے اندر، اور یہ بھی گزر چکی ہے کہ وہ انہ یقال، کہ کہا جائے گا ثلاثۃ و اربعۃ الی تسع، ثلاثہ سے لے کر تسع تک کا عدد بولا جائے گا، یعنی
تا کے اس بات کے ساتھ بولا جائے گا، بتائی تا کے ساتھ، للمذکر مذکر کے لیے، یعنی بالکل اپوزٹ، معدود مذکر ہے تو ثلاثہ وغیرہ یہ مونس آئیں گے، وہ سکوتی ہا، اور تا کو ساکت کر کے بولا جائے گا للمونس ہی مونس کے لیے، ٹھیک ہے، مونس اگر مونس ہے وہ معدود تو تا کو ساکت کر کے، یعنی ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، اس طرح بولا جائے گا، معدود اگر مونس ہے تو مذکر آئے گا، اگر معدود مذکر ہے تو پھر یہ وہ مونس آئے گا۔ وذکر ہونا کہتے ہیں اب یہاں کیا ذکر کیا گیا کہ انہ یقال اثنا عشرۃ للمذکر، یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو 12 کا عدد ہے یہ اثنا عشرہ یہ بولا جائے گا للمذکر مذکر کے لیے، بلا تعین فی الصدر والعجوزی، بلا تعین بغیر تا کے، یعنی تا کے بغیر، تا مدورہ کے بغیر آئے گا، فی الصدری پہلے حصے کے اندر بھی، والعجوزی اور بعد والے حصے کے اندر بھی، یعنی دو جزوں کے اندر، عجوز کا مطلب بعد میں آنے والا جو دوسرا جز ہے، یہ دو جز ہے نا، ایک یہ جز ہے اور ایک یہ دوسری جز ہے، دونوں کے اندر آپ نے تا نہیں لانی، ٹھیک ہے، بلا تعین فی الصدری ابتدائی حصے کے اندر، ابتدائی حصہ کیا ہے یہ ہے، اور عجوز کیا ہے یہ دوسرا ہے عشر، دونوں کے اندر بغیر تا کے لایا جائے گا، اس کے اندر جب مذکر ہوگی، تمییز جب مذکر ہوگی، جب معدود مذکر ہوگا، نحو جیسے عندی اثنا عشرہ رجلا، میرے پاس 12 بندے ہیں، ویقال اور کہا جائے گا اثنتا عشرۃ امراۃ، عندنا اثنتا عشرۃ امراۃ، للمؤنث مؤنث کے لیے اس میں کہا جائے گا بالتاء فی الصدر والعجوز، کہ دونوں صورتوں کے اندر تا کا اس بات کر کے، ابھی پہلے جز کے اندر بھی اور دوسرے جز کے اندر بھی تا کو ثابت کر کے، اسنا اب اسنا تا، ٹھیک ہے، دو ادھر تا آ گئی ہے اور اشرتا ادھر بھی تا آ گئی ہے، کیونکہ معدود کیا ہے مؤنث ہے، ٹھیک ہے، بتائن فی الصدر والعجوز، اب یہاں 12 کے اندر کہہ رہے ہیں، 12 کے عدد کے اندر اگر معدود مذکر ہے تو دونوں جز اس کے مذکر آئیں گے، یعنی دونوں کی موافقت ہوگی اپنے معدود کے ساتھ، اور اگر معدود مونس ہے تو دونوں کی موافقت ہوگی کہ دونوں تا کے ساتھ آئیں گے، مونس بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی شیخ محترم آگے۔ ٹھیک، بارک اللہ، کہتے وہ نبہا بقولہ، اور مصنف نے تنبیہ کر دی ہے یہ کہہ کر، والیا لغیر الرفع، کہ غیر رفع کے لیے، رفع کے غیر کے لیے، یعنی نصب اور جر کے لیے یا آئے گا، یعنی اس کی جری اور نسبی حالت اور جری حالت اس کی کیا آئے گی، یا آئے گی، اعلیٰ اس بات پر تنبیہ کر دیا کہ ان الاعداد المرکبہ، کہ اعداد مرکبہ کلها مبنیۃ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں مبنی ہوتے ہیں، مبنی بل فتح ہوتے ہیں، صدرها و عجوزها، اس کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا حصہ بھی اس کا اور دوسرا حصہ بھی دونوں کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، سارے مرکبات، وتبنا علی الفتح، اور یہ فتح پر مبنی ہوتے ہیں، مبنی بر فتح، جیسے احد عشرہ، ثلاثہ عشرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے، ٹھیک ہے، احد عشرہ بفتح الجزئین، دونوں جزوں کو فتح دے کر، پہلا جز احدہ یہ بھی فتح پر مبنی ہے اور عشرہ یہ بھی فتح پر مبنی ہے، ثلاثہ عشرہ یہ دونوں فتح پر مبنی ہیں، اصل تو یہ ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک کے سارے اعداد مرکبہ، اعداد ان کو عادت مرکبہ کہتے ہیں، ان کو مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یہ مبنی بر فتح کی رفع جزمی جری حالت ایک جیسی آتی ہے، لفظاً ایک جیسی آتی ہے، لیکن اس میں سے مستثنا ہے 12 کا عدد، صرف 12 کا، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 یہاں تک یہ عدد جو ہے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، لیکن جو 12 کا عدد ہے یہ اس کا پہلا حصہ، اس کا صدر جز یا صدر جو ہے وہ مبنی بر فتح نہیں ہوتا، بلکہ وہ مورب ہوتا ہے، اس کا دوسرا حصہ جو عشرہ ہے یا عشرتا ہے یہ ہوتا ہے مبنی بر فتح ہی، ویستثنا ہاں کر دیا گیا ہے اس سے
جی، اس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ تو مبنی بر فتح ہی ہوتا ہے، یعنی 12 کا، لیکن اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ مورب ہوتا ہے، اس کے اوپر اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ یستثنا، اور اس سے یستثنا من ذالک، اس سے مستثنا ہے اسنا اشرا اور اسنتا اشرتا، یہ دونوں عدد جو ہے نا یعنی 12 عدد ہی بنتے ہیں نا، یہ بھی 12 کا عدد یہ مستثنا ہے اس سے. فإن صدرہما، ان کا جو صدر ہے یعنی ان کا جو پہلا حصہ ہے، یعرب بالالف رفعا، یہ الف کے ساتھ مورب ہے، مورب ہے الف کے ساتھ رفعا، رفی حالت کے اندر، وبالیائی، اور یا کے ساتھ مبنی بر یعنی یا کے ساتھ مورب کیا ہے، نصبا و جرن، نسبی حالت میں بھی اور جری حالت میں. ٹھیک ہے. کما یعرب المثنى، جس طرح کے مثنى یعنی مثنیٰ جس طرح ہوتا ہے نا، دو کا عدد جس طرح ہوتا ہے مورب ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی 12 کا عدد بھی، 12 کا عدد کا پہلا حصہ بھی اسنا اور اسنتا یہ بھی مورب ہے. جس طرح دو کا عدد اسنان جس طرح ہوتا ہے نا، اسنان، اس طرح یہ مورب ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی مورب ہے. رفی حالت کے اندر الف کے ساتھ آئے گا، اسنا، اسنتا، الف مبنی الف کے ساتھ مورب ہے پہلا حصہ، اور نسبی اور جری حالت اس کی کیا آئے گی، یا آئے گی، اسنئی اور اسنتئی. کہتے وہ اما آجوزو ہما، اور جو ان کا دوسرا حصہ ہے یعنی اسنا اشرا اور اسنتا اشرا میں سے جو دوسرا حصہ ہے نا، یہ دوسرا حصہ یہ والا یعنی اشرا اور اشرتا، کہتے ہیں فیوبنا علی الفتح، یہ فتح پر ہی مبنی ہوتا ہے، مبنی پر فتح ہوتا ہے. وہ اما آجوزو ہما، اور جو ان کا دوسرا حصہ ہے فیوبنا علی الفتح، یہ فتح پر مبنی ہوتا ہے. فتقول، آپ کہیں گے جا اسنا اشرا رجولن رأیت اثنئی عشر رجلا ومررت باثنئی عشر رجلا. ٹھیک ہے. وجاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت ورأيت اثنتي عشرة امرأة ومررت باثنتي عشرة امرأة. ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں، اس کی رفع حالت جاء، رفع حالت کیا آئی ہے، اسنا کے مورب بالالف ہے، اور آگے دوسرا جو عدد ہے یہ مبنی ہی ہے. اگر رأی تو اس نئی، یہ آگی اس کی نسبی حالت یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، اور آگے والا جو ہے یہ مبنی بر فتح ہی ہے، دوسرا حصہ ہے اس کا. مرر تو بس نئی اشرا رجولن، آگے بالکل اسنا تا الف کے اوپر کے ساتھ یہ مورب ہے، اور اشرا تا یہ ہے اس کے ساتھ مبنی بر فتح ہے. ورأیت اثنتئی، جی اس کی سمجھ آ گئی سب کو؟ الحمد للہ. سمجھ آ گئی جی، بالکل صحیح. اچھا جی آگے والا بالکل آسان ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں وہ میز العشرین للتسعین بواحد کاربعین حینا. کہتے ہیں کہ تمییز لائیں، میز تمییز لائیں العشرین، عشرینہ کی. اب یہ مرکب ہم نے مرکب بنائی والا اعراب پڑھ لیا ہے، احدہ سے لے کر، احد عشرہ سے لے کر 30 عشرہ تک یہ اعراب ہم نے پڑھ لیا ہے، 30 عشرہ تک. اب آگے 20 یہ جو دہائیاں ہیں نا ان کا اعراب شروع ہے، عشرین، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، یعنی وہ تسعون تک، 90 تک کے عدد جو دہائیاں جسے کہتے ہیں ان کا اعراب شروع ہے. کہتے ہیں میز العشرین، عشرینہ کی تمییز لائیں، لتسعینہ، تسعینہ تک، عشرین سے لے کر تسعین تک کی تمییز لائیں بھی واحد، واحد کے ساتھ، یعنی واحد لائیں، اس کی جمع کی مقابلے میں جو واحد ہوتا ہے نا وہ لے کر آئیں. کا اربعین حینا، جس طرح کہ یہ مثال ہے اربعین حینن، اربعین حینن. اب حینن جو ہے یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب ہوتا ہے اس کی. کہتے ہیں قد سبق، اب اربعین حینن کا مطلب ہوتا ہے 40 سال. قد سبق، کہتے ہیں یہ بات پہلے گزر چکی ہے. ابھی اس شعر کے اندر کیا بتایا گیا ہے،
عشرونہ سے لے کر تسعونہ تک کے جو عدد ہیں ان کا استعمال بتایا گیا کہ ان کی تمیز کس طرح آنی ہے۔ قد سبق کہتے ہیں یہ بات گزر چکی ہے کہ ان العدد مضاف و مرکب، کہ عدد مضاف بھی ہوتا ہے اور مرکب بھی ہوتا ہے۔ مضاف کب ہوتا ہے؟ جب ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک ہو، یعنی 3 سے لے کر 9 تک کا عدد ہو تو پھر وہ ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، اور مرکب کب ہوتا ہے؟ جب 11 سے لے کر 19 تک ہو۔ قد سبق ان العدد مضاف و مرکب، کہ عدد مضاف ہوتا ہے اور مرکب ہوتا ہے، یہ بات ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ وذکر ہونا، اور اب یہاں کہتے ہیں انہوں نے ذکر کیا العدد المفرد، عدد مفرد کا جو اکیلا عدد آتا ہے، 20 20، جب اکیلا عدد آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہوا من 20 الی 90، یہ کیا ہے؟ 20 اور 90۔ ویکون بلفظ واحد للمذکر والمؤنث، کہتے ہیں یہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ کے ساتھ آتا ہے، یعنی تمیز مذکر ہو یا مؤنث کوئی فرق نہیں پڑتا، عشرونہ عشرونہ ہی آنا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی اور مردوں کے ساتھ بھی، مؤنث کے ساتھ بھی اور مذکر کے ساتھ بھی عشرونہ کا لفظ ہی آنا ہے، ثلاثونہ کا لفظ ہی آنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔ وہ ذکر ہونا، یہاں ذکر کیا العدد المفردہ، عدد مفرد کو، وہ اور وہ کیا ہے عدد مفرد؟ من 20 20 سے لے کر الی 90 90 تک۔ ویکون بلفظ واحد للمذکر والمؤنث، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا یکون ممیزہ الا مفردا منصوبا، اور نہیں ہوتا اس کا ممیز، اس کا ممیز یعنی اس کی جو تمییز ہے وہ نہیں ہوتی مگر مفرد منصوب ہی، مفرد ہوتی ہے یعنی ایک ہوتی ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے منصوب، نصب ہوتی ہے اس کے اوپر، نحو جیسے 20 رجلا و 20 امرأة، ٹھیک ہے۔ اب 20 رجلن کی صورت کے اندر بھی 20 آیا ہے، اور امرأتن کی صورت کے اندر بھی 20 ہی آیا ہے، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ رجلن یہ واحد آیا ہے، جس طرح کہ 11 سے لے کر 11 سے لے کر 19 تک کے عدد کی جو تمیز لائی گئی تھی وہ واحد آتی تھی، اور وہ مفتو آتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مفتو آئے گی۔ کہتے اب یہ تو ہے کہ اگر 20 30 40 50، اب اس کے ساتھ اگر 20 کے ساتھ کچھ اور عدد بھی ملانے ہیں، مثلا 22 23 24 25 26، یعنی 21 سے لے کر 29 تک، 31 سے لے کر 39 تک، 41 سے لے کر 49 تک، 51 سے لے کر 59 تک، یہ جو درمیان اوپر والے عدد ہیں اس کو 1 سے لے کر 9 تک کے عدد ساتھ ملائے جاتے ہیں، کہتے ہیں ویوز کرو قبلہ، اور اس سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی 20 یا 30 یا 90 تک، اس سے پہلے کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ النیف، اکائیوں کو، النیف اکائیوں کو، کہ اس کے پہلے استہائیوں کے ساتھ اکائیوں کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے جب مطلوب ہو۔ اگر 20 بندوں کا بتانا ہی مقصود ہو تو پھر تو 20 ہی لفظ بولنا ہے نا، اگر 22 بندوں کا بتانا ہے تو پھر ساتھ 2 کا عدد اور بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ یوز کرو قبلہ کو، اور ذکر کیا جاتا ہے اس سے پہلے، یعنی شکون وغیرہ کے لفظ سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے النیف، اکائیوں کو، ویوتف ہوا علیہ، اور اس اکائی کو عطف ڈالا جاتا ہے اس کا علیہ، اس 20 پر، ویوتف علیہ، اور اس کو عطف ڈالا جاتا ہے اس کا، یعنی درمیان میں حرف عاطفہ آتا ہے، واو کے ساتھ حرف عطف کیا جاتا ہے، فیقال کہا جاتا ہے احد و عشرون وسنانی و عشرون و سلاست و عشرون، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح احد، اسنانی، سلاست، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، اور تسعۃ، یہ سارے جو عدد ہیں جب ان کے ساتھ مل جائیں گے نا، عشرون کے ساتھ مرکب ہو جائیں گے، یعنی مرکب تو نہیں ہے، یعنی یہ تو معطوف ہے نا، معطوف علیہ بنیں گے، جب یہ اس کے ساتھ آ جائیں گے، مل جائیں گے، ان کا اعراب وہی ہوگا جو پچھلوں کا اعراب ہوا تھا، پیچھے جو اعراب ہوا تھا نا، اب میں عرض کرتا ہوں بس، کہتے فیقال کہا جائے گا احد و عشرون وسنانی و عشرون و سلاست و عشرون بالتائی فی سلاست، کہتے ہیں سلاسہ کے اندر تا کے ساتھ، کذا ما بعد الثلاثه الى التسعه، کہتے ہیں اس طرح ثلاثہ سے لے کر 9 تک، یعنی
تین سے لے کر 9 کا عدد جب ساتھ ملانا ہے، کہتے ہیں یہ کس کے لیے ہوگا؟ للمذکر ہی مذکر، بالکل الٹ یعنی اگر معدود مذکر ہے تو پھر جو عشرون کے ساتھ ملنے والا 3 یا 4 یا 5 کا عدد ہے وہ الٹ ہوگا، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو وہ مؤنث ہوگا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو وہ مذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کو ہم نے جس طرح پیچھے پڑھا تھا اسی طرح بالکل ادھر آئے گا، ٹھیک ہے؟ کہتے وہ یقال للمؤنث، مؤنث کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ احدا و عشرون و سنتانی و عشرون و ثلاث و عشرون و بلا تا فی ثلاث، ثلاث کے اندر تا کے بغیر، وقضا ما بعد الثلاثی، اس طرح ثلاث کے بعد والے جو عدد ہیں، التیسی 9 تک، اس کے اندر بھی تا کے بغیر آئے گا، یعنی اس کے الٹ، تمییز کے الٹ، کہتے وہ تلخصا، اور خلاصہ نکلتا ہے، مما سابقہ، سابقہ بحث سے، یعنی جو پیچھے اشعار گزر چکے ہیں یا پیچھے جو پوری بحث ہو چکی ہے اس سے خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ومن ھذا، اور ان اشعار سے بھی خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ ان اسماء العددی، کہ عدد کے جو اسماء ہیں، اسماء عدد جو ہیں، علی اربعۃ اقسام، یہ 4 قسموں پر ہیں، 4 طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، مضافہ، مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کے ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک، 3 سے لے کر 10 تک کے عدد ہیں، وہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ مرکبتاً، مرکبات، تن بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے، تن بھی ہو سکتا ہے، بدل بنانا ہے تو پھر مرکبات تین، اور اگر اس کو مستانفہ بنانا ہے تو پھر مرکبات تن، اور اگر آپ نے اس کو آنی کی تعویل کے اندر دینا ہے تو پھر مرکبات تن۔ مضافتن، مرکبتن و مفردتن و معطوفتن۔ مضافہ پہلے عرض کر دیا 3 سے لے کر 10 تک، مرکبتن 11 سے لے کر 19 تک، وہ مرکب بنائی بناتے ہیں۔ وہ مفردتن، اور مفرد، یہ دہائیوں کو، دہائیاں جب ذکر کرنی ہے 10 سے لے کر 10 20 30 40 50، یہ دہائیاں ذکر کرنی ہے تو پھر اس کو مفرد کہتے ہیں۔ وہ معطوفتن، اور معطوف، عطف کے ساتھ، یعنی جس طرح 21 22 23 24، یعنی جو 20 سے اوپر والی جو دہائیاں ہیں نا وہ مراد، اس کے ساتھ جب نیف ملے گا، اکائیاں ملیں گی تو پھر اس کو معطوف کہیں گے، معطوفہ ہے، سمجھ آ گئی جس کی؟ آگے ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں، چلیں آسان ہی ہے۔ ومیزو، ومیزو مرکبا بمثل ما میز عشرون فسوینہما، اب اس کو میزو بھی پڑھا گیا ہے اور میزو بھی پڑھا گیا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ومیزو، اور نحوی، یعنی نحوی مراد ہیں، وہ تمییز لائے ہیں، وہ میزو کریں تو آپ تمییز لاؤ، میزو وہ تمییز لائے ہیں، یعنی عرب، نحوی تمییز لائے ہیں، مرکباً، مرکب کی، اسم مرکب کی تمییز لائے ہیں، اب تمییز کی یہاں بات شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تمییز لائے ہیں اسم مرکب کی، اسم مرکب کون سا؟ عدد مرکب کون سا؟ 11 سے لے کر 19 تک کا، بمثلی ما، اسی طرح، اسی کی مثل تمییز لے کر آئے، اسی طرح لے کر آئے، ما میزہ، جو تمییز لائی گئی ہے، عشرونہ، عشرونہ کی، ٹھیک ہے؟ عشرونہ کی جس طرح تمییز لائی گئی ہے نا، مفرد منصوب، مفرد منصوب تمییز اس طرح لائی گئی، اسی طرح کہتے ہیں کہ مرکب بنائی والی جو اس کی تمییز ہے وہ بھی مفرد منصوب ہی آئی ہے، مفرد آئے گی، اکیلی آئے گی، تثنیہ یا جمع نہیں آئے گی، اور ساتھ منصوب بھی ہوگی۔ اور عشرونہ وغیرہ جس طرح کی عشرونہ، اربعونہ، خمسونہ وغیرہ کی اس طرح تمییز مذکر، سوری مفرد اور واحد اور منصوب آئی ہے۔ کہتے ہیں فسوینہما، ان دونوں کو آپ برابر کر دیں، لازمی طور پہ ان دونوں کو آپ برابر کر دیں، یعنی تمییز کے معاملے کے اندر دونوں کا اعراب برابر ہوگا۔ ای مطلب کیا ہے؟ تمییز العدد المرکبی، عدد مرکب کی تمییز کا تمییز 20،
عشرین و اخواتی، اور اس کے ہم جس کے جیسوں کی، یعنی عشرین وغیرہ کی، ہم نظائر کی طرح ہوگی. اس طرح عشرین، سلاسون، سلاسین، عشرون، سلاسون، خمسون کی تمیز ہوتی ہے نا، مفرد منصوب، اسی طرح عدد مرکب کی تمیز ہوتی ہے. فیکون مفرد منصوبا، جو کیا ہوگی، مفرد منصوب ہوگی، جیسا کہ احد عشر رجلا و احدى عشرة رجلا، اس احدى عشرة امرأة. ٹھیک ہے. بس جی اتنا ہی کافی ہے. یہ آج والے سبق کے بارے طرح سمجھ آ گئی اسی طرح. بارک اللہ فیکم. کوئی اور سوال اس بارے میں کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.